آج ہم روزے کے بارے میں مختصر سا پیغام سنیں گے۔ جو میرا موضوع ہے وہ ہے روزہ ریاکاری کا تریاک، ریاکاری کا علاج۔ تریاک کا مطلب ہوتا ہے علاج۔ میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان نکالیں، 6 باب میں سے 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز میں اپنے شاگردوں کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ 6 باب میں خیرات، دعا اور روزے کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، اور ان تینوں کا اکٹھا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں، خاص طور پر یسایہ کی کتاب میں چیپٹر 58، اس میں بھی جب یسایہ نبوت کرتا ہے تو وہ روزے کے ساتھ ساتھ دعا اور خیرات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور کلیسیائی بزرگ اگستین نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس کی تحاریر میں سے یہ ایک بات ہے روزے کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے اپنی دعا کو روزے اور خیرات کے پر لگاؤ تاکہ وہ تیزی سے اڑ کر خدا کے حضور پہنچ جائے۔ تو روزے کا، دعا کا اور خیرات کا آپسی تعلق ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور 1، 2 یا 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے تو وہ کھانا خیرات میں دیا جا سکتا ہے۔ اور جب روزے میں دعا نہیں کی جاتی تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آئیں اس ٹیکسٹ کو پڑھیں۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس متن میں سب سے پہلی بات، یسوع یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے شاگرد یا ہم روزہ رکھیں۔ غور کریں، اس متن میں خداوند یسوع نے آپ کو پہلے حکم نہیں دیا کہ تم روزہ رکھا کرو، باقاعدگی سے روزہ رکھو۔ نہ ہی خداوند یسوع نے آپ کو روزے کے اوقات کار بتائے ہیں کہ تم جمعے کو یا تو روزہ رکھ سکتے ہو یا بدھ کو رکھ سکتے ہو۔ جو فریسی لوگ تھے وہ یہی کیا کرتے تھے، وہ ہفتے میں 2 بار ضرور روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح نیکسٹ سٹیپ پر چلے گئے۔ جب تم روزہ رکھو، یہاں پر امپلائڈ آئیڈیا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ تم آلریڈی روزہ رکھتے ہو، تمہاری پریکٹس میں یہ شامل ہے۔ یہودی لوگ آلریڈی روزے رکھنے والے ہیں، تم بھی رکھنے والے ہو۔ تو جب تم روزہ رکھو، میں کوئی وقت، کوئی اس کے لیے شریعت نہیں طے کرتا، میں اسے ایک مذہبی رسم نہیں بنانا چاہتا۔ جب بھی تم روزہ رکھو، یہ تمہاری خدا کے لیے ڈیووشن ہے، یہ تمہارا اور خدا کا تعلق ہوگا، یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے۔ جب بھی تم روزہ رکھو تو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے رکھنا چاہیے۔
اس لیے جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ کس دن روزہ رکھنا چاہیے، سنڈے کو روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، کب روزہ رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے، تو نیو ٹیسٹمنٹ وہ پرانے عہد نامے کی جو پریکٹس ہے اسی کو جاری رکھتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں بھی آپ کو خاص طور پر واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے دن روزہ رکھو ماں سوائے یوم کفارہ کے۔ روزے کی پریکٹس کا آغاز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہاں ہوا، اور وہاں بھی لفظ روزہ استعمال نہیں کیا گیا، وہاں پر لکھا ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تو اسرائیلیوں نے سمجھا کہ اچھا دکھ دینا یعنی روزہ رکھنا، بھوکے رہنا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی کوئی ڈے کوئی ٹائم اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا۔ روزہ ایک رسم نہیں ہے، یہ جو 40 دن مقرر کیے گئے یہ فریضہ نہیں ہے، صرف 40 دن میں ہی روزہ رکھنا ہے۔ کلیسیا کو ہمیں یہ سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ روزہ یہ شاگرد کی مسلسل پریکٹس ہے، یہ مسیحی ایماندار اس کی زندگی کی مسلسل مشق، روحانی نظم و ضبط میں سے بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ کریں۔ سیکنڈلی، روزہ ریاکاری کا تریاق ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ منہ بگڑ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اداس بھی آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ریاکاروں کی طرح نہیں۔ فرق یہاں پر یہ ہے، یہودی لوگ جان بوجھ کر اپنی صورت ایسی بناتے کہ ان کو روزہ دار جانا جائے، ایسی حرکات وہ کرتے۔ اکثر جب دعا کا وقت ہوتا تو وہ کوشش کرتے کہ ہم کسی بازار میں ہوں تاکہ ہم بازار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے دعا کریں اور لوگ دیکھیں، دیکھو یہ کتنا دعا کرنے والا شخص ہے۔ اور روزے والے دن خاص طور پر وہ اپنا لباس، اپنی صورت ایسی بنا لیتے کہ ان کو روزہ دار جانا جائے۔ میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ روزہ ریاکاری کا تریاق ہے یا ہو سکتا ہے۔ وہ دعا، وہ روزہ جو تیری زندگی میں ریاکاری کو دور نہیں کرتا، وہ حالات میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وہ دعا، وہ روزہ جو تجھے نہیں بدلتا، وہ تیرے حالات کو کیسے بدلے گا؟ Ever you think that ہم روزہ رکھ کر دعائیں کر کے کسی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور نادانی کی انتہا یہاں تک ہوتی ہے ہم خدا کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصولوں سے باہر اس کو ہم مجبور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں دے۔ اگر روزہ حقیقی ہو تو وہ تبدیلی لائے تو سب سے پہلے وہ روزہ رکھنے والے میں تبدیلی لاتا ہے۔ اگر وہ حقیقی ہو، اگر حقیقی شخص نے رکھا ہو، یہ کوئی میجک نہیں ہے، پریئر میجک نہیں ہے، روزہ کوئی اور نیکسٹ لیول کا میجک نہیں ہے۔ مسیحی دعا کو، روزے کو میجک کی طرح استعمال کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہوہ خدا کو کوئی جنی سمجھتے ہیں۔ ہم دعا اور روزے کا چراغ جب رگڑیں گے تو اس میں سے یہ باہر نکلے گا اور ہم سے پوچھے گا بتا تیری خواہش کیا ہے، بتا میرے آقا۔ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن بائبل میں کبھی بھی دعا اور روزے کو یوں پیش نہیں کیا گیا۔ دعا دکھانے کی چیز نہیں ہوتی،
روزہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. آپ کی پرسنل لائف، ڈیووشنل لائف یہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں، آپ اگر اناجیل کو پڑھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ وہ نبرد آزما رہے وہ ریاکاری تھی. ریاکاری کے خلاف وہ بولتے رہے. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ جو آپ اندر سے ہیں وہ باہر سے نہیں ہے، جو باہر سے ہیں وہ اندر سے نہیں ہے. فرق ہے، تضاد ہے آپ میں. اس کو ریاکاری کہتے ہیں. آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اس کو ریاکاری کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پاسٹر ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے کوئی بائبل اسٹوڈنٹ ہو، لیکن اس کی پرسنل لائف، اس کا دل بالکل ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے. تو اس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں. دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور. ہمیں لوگ دیکھ کر کسی بھی موقع پر یہ نہ کہے اوہ تو انجد ہے، مجھے تو آج پتا چلا ہے تو اس طرح کا ہے. پہلی نظر میں لوگ ہم کو دیکھیں تو کہیں اے بندہ منو ٹھیک نہیں لگتا، خیر یہ بڑا غرور، بڑا گھمنڈی جا لگتا ہے. لیکن جب وہ پاس آئے تو اسے اچھا لگے. نہیں میری تو سوچ بدل گئی ہے، یہ تو شخص جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے. لیکن اکثر ہوتا پتا کیا ہے، پہلے ہم بڑے حلیم، بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب لوگ ہمارے قریب آتے ہیں تو ہماری خودی کی بدبو سونگھ کر نہ صرف وہ ہم سے بلکہ مسیح سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ چرچ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے ہماری روزہ رکھنے والوں کی. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، روزے رکھنا بری بات نہیں ہے، 40 روزے رکھنے چاہیے، ضرور رکھنے چاہیے. لیکن جو زیادہ روزے رکھتے ہیں میں نے ان کو زیادہ ریاکار اکثر پایا ہے. شاید آپ کو ایک کہانی سے اس کی زیادہ سمجھ آئے. ایک بیوی، وہ بڑی پارسا دکھائی دیتی، اپنے شوہر کی بڑی وفادار، اور جو ان کا غسل خانہ تھا اس کے ساتھ ایک درخت لگا ہوا تھا. اپنے شوہر کو وہ کہنے لگی صاحب یہ درخت کٹوا دو، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. حالانکہ وہ درخت جو تھا وہ پردے کا کام کرتا تھا. تو شوہر نے پوچھا کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں پسند نہیں کرتی کہ پرندے بھی یہاں پر آئیں اور مجھے دیکھیں. تو شوہر بڑا خوش ہوا، اتنی وفادار میری بیوی، بڑی اچھی بات اس نے تو کی ہے. تو ٹھیک کوئی 1 مہینے بعد وہ خاتون کسی کے ساتھ بھاگ گئی، وہی سیم. شوہر بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی باتیں کر رہی تھی. خیر ٹوٹا ہوا دل لے کر وہ پاکستان سے باہر دبئی چلا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے دبئی میں جاتے ہیں سب ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہوتا ہے. یہاں پر کام نہیں ملتا تو پھر ان کو باہر جانا پڑتا ہے. خیر وہ جب وہاں پر چلا گیا تو ایک شیخ صاحب تھے، ان کے گھر میں وہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا یا کوئی کام. ایک دن شیخ صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کیا ہوا ہے؟ بہت بڑی چوری ہو گئی ہے، بڑی قیمتی چیز میری چوری ہو گئی ہے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کون ایسا کر سکتا ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی نہیں آتا. اسی اثناء میں وہاں پر مولانا صاحب آ جاتے ہیں جو گھر میں بچوں کو آ کر مذہبی تعلیم دیتے ہیں. یا ایک ایسا شخص جو بڑا پارسا اپنے آپ کو، یہ کوئی بھی مذہبی شخص ہو سکتا ہے، وہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں. ان کا چلنے کا انداز ہی یہ ہوتا ہے. تو وہ شخص پوچھتا ہے یہ صاحب، مولانا صاحب یہ کیوں ایسے چل رہے ہیں؟
تو شیخ صاحب بتاتے ہیں یہ اس لیے ایسے چلتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہیں میرے پاؤں کے نیچے چیونٹیاں نہ آ جائیں, یہ اتنے رحم دل ہیں. تو وہ فوراً کہتا ہے شیخ صاحب اینو پڑھو, اینو چوری کیتی جائے, جلدی کرو اینو کیتی جائے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے شیخ صاحب مانو میری بات, اسی نے کی ہے. اس کو پکڑ لیتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہی چور نکلتا ہے. تو شیخ صاحب پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے مجھے بہت پہلے نا پرندوں نے یہ بتا دیا تھا کہ جو ایڑیاں اٹھا کر چلتے ہیں نا وہی بڑے چور ہوتے ہیں. جو مذہبی دکھاوا کرتے ہیں نا ان سے بچ کر رہیے گا. ریاکار لوگ روئے زمین کی بدترین مخلوق ہوتی ہے, ਇਹਦਾ کوئی حل ہی نہیں. اور خداوند یسوع مسیح ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਟੀ ਚੜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ بندے ਨੂੰ چڑ ਹੁੰਦੀ ہے. ਜਿਵੇਂ پڑھے 23ویں چیپٹر میں متی کے کیسے خداوند یسوع مسیح بول رہے ہیں, کوئی تمہید نہیں باندھتے, اے ریاکارو تم یہ ہو تم وہ ہو. یہ ریاکاری ہے. اور اس کے الٹ وہ ہے سنسیریٹی, آنیسٹی, دیانتداری, مخلص ہونا. جو کچھ آپ ہیں ویسے ہی آپ ہوں. اپنی کلیسیا کے کسی شخص کو آپ ایک ہفتہ گھر ٹھہرانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کہیں آپ سوچتے تو نہیں انہوں پتہ نہ لگ جائے میری خاندانی زندگی کیسی ہے, میں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں کیسے اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہوں, میری فیملی لائف کیسی ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا تو مسیحی کے پاس کچھ بھی چھپانے کو نہیں ہوتا. ایسی چیز جس کو دکھا کر یا جس کو لوگ دیکھیں تو اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اس کے موبائل سے لے کر اس کی لیپ ٹاپ تک, کر لو میرے موبائل کی ہسٹری چیک, میرے گوگل کی ہسٹری چیک کر لو, آئی ایم اوکے. اسے اپنی گوگل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ نہیں کرنا پڑتا جو وہ سرچ کرتا ہے اس کے اوپر. یہ اس کا لیول ہوتا ہے. تو جب آپ روزہ رکھیں تو سب سے پہلے ریاکاری باہر نکلنی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کانسیپٹ آف فاسٹنگ, اپنی جانوں کو دکھ دینا. ہم کس بات کے لیے دکھ دیں کہ یسوع مسیح کو مارا گیا, اس کو مصلوب کیا گیا, ہم اس لیے روزے رکھ رہے ہیں. اگر دکھ کرنا ہے تو اپنے گناہوں پر دکھ کر. وہ گناہ جو ابھی تک تیرے دل میں ہے, جو ابھی تک تیری زندگی کا حصہ ہیں, جن کو تو جان بوجھ کر مسلسل کر رہا ہے, جن کو چھپانے کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے, وہ گناہ جو تیری پاکٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں, جن کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جن کے بغیر تو سمجھتا ہے میری زندگی کا گزارا نہیں, ان گناہوں پر ماتم کر. کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم گناہ کو ویسے ہی دیکھ پائیں جیسے خدا دیکھتا ہے. گناہ کیا ہے؟ یہ اتنا سنگین اور برا ہے, یہ تیرے خداوند کو مصلوبیت تک لے آیا ہے. وہ کیوں مصلوب ہوا؟ ہمارے گناہوں کے لیے ماتم کر. میرے گناہوں کی وجہ سے خدا کا اکلوتا بیٹا مصلوب ہو گیا, اور میں وہی گناہ کیوں دہراؤں؟ میری زندگی میں ریاکاری باقی نہ رہے. اور آخری نکتہ ہے, روزہ خدا کے لیے ہوتا ہے, دعا بھی خدا کے لیے ہے, پرستش بھی خدا کے لیے ہے. بائی گاڈ کلیسیا سمجھ جائیں اس بات کو. روزہ, دعا, پرستش یہ دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ خدا کے لیے ہے. خیرات بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے, یہ خدا کے لیے ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں جتنی بائبل میں بات ان پر یہ کی گئی کہ یہ خدا کے لیے ہے, اتنا ہی دکھاوا ان کو بنا دیا ہے. یہ پرابلم آج کی نہیں ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے کی ہے. یہاں پر اس ٹیکسٹ میں یہی نکتہ سامنے آتا ہے.
تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. آدمی نہ جاننے چاہے. ہم پاک اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ ہمیں دیکھیں ہم کتنے پاک ہیں. پاکیزگی کا مدعا مقصد یہ ہے. پاک دل مبارک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. I want to see my God. میں اپنے خدا کی گلوری کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے ساتھ ایسا ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں جس میں کوئی خلل نہ آئے, انٹرپشن نہ ہو. میں اس کی قربت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے حالات میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اکثر راست باز اور پاک لوگ دنیا میں بے عزت ہو جاتے ہیں. ان پر الزام لگائے جاتے ہیں. ایز لانگ ایز وہ خدا کے ساتھ رائٹ ریلیشن میں ہیں, پاک زندگی گزار رہے ہیں, خدا ان کو دیکھ رہا ہے, وہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. لیکن آج کا مسیحی کیمرے کی زد میں نہ بھی ہو تو وہ ایسے ہی ہمیشہ چلتا پھرتا ہے جیسے کوئی کیمرہ لے کر اس کے پیچھے پھر رہا ہے. اتنا دکھاوا پروموٹ ہو گیا ہے. کیمرہ تو آپ کے پاس ہر وقت ہی ہوتا ہے. تو ہماری لائف اب ساری کیمرے کے سامنے ہی ہوتی ہے. آن فیس بک, آن انسٹاگرام, دس اینڈ دیٹ. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اگر اس میں صرف دکھاوا ہی ہے کہ آدمی مجھے دیکھیں, میری سیلف پروموٹ ہو, تو یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد آخری اور حوصلہ سے بھری ہوئی بات اس ٹیکسٹ میں یہ ہے, جب درست نیت کے ساتھ, چوتھی بات ہے یہ, روزہ رکھا جائے گا تو ضرور اجر ملے گا. پڑھ لیں آپ, اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے. باپ کی کوالٹی یہاں پر کیا بیان کی گئی ہے؟ پہلے تو وہ تیرا باپ ہے. یہاں پر یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا میرا باپ یا ہمارا باپ. اٹس ویری پرسنل ہے نا. تیرا باپ, تو جو روزہ رکھتا ہے یہ تیرا باپ ہے. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تو وہ پوشیدگی میں لیکن دیکھتا ضرور ہے. واٹ اے ونڈرفل تھاٹ. ہے تو وہ پوشیدگی میں نظر نہیں آتا, لیکن سب کو وہ دیکھ سکتا ہے, وہ سن سکتا ہے, وہ آنسر کر سکتا ہے, وہ تیری لائف میں انٹروین کر سکتا ہے, وہ مداخلت کر سکتا ہے, وہ معجزات کر سکتا ہے تھرو یور فاسٹنگ اینڈ پریئر. کیا ایمان جو خدا کو پسند آتا ہے؟ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. جو کوئی خدا کے پاس آئے وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ موجود ہے. ہی ایگزسٹ, پوشیدگی میں ہے لیکن وہ موجود ہے. یہ ایمان دعا کا جواب, روزے کا جواب. اور اسی صورت میں اگین یہ ریپیٹ کیا گیا ہے, تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا, ملے گا بدلہ. روزہ جب بھی رکھیں, دعا جب بھی کریں, یاد رکھیں بدلہ ملے گا. لیکن آپ کی سوچ, آپ کے طریقے, آپ کے وقت کے مطابق نہیں, خدا کے طریقے اور خدا کے وقت کے مطابق. خداوند آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے.